بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القون، آج ہماری بحث ہے اس کائنات کے بارے میں کہ اس کائنات کا وجود دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر۔ اور بات پوری چل رہی تھی ہماری، برہان نظمہ بھی چل رہا ہے۔ ہم نے اس کائنات کو دیکھنا ہے۔ مفسر قرآن دامد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 800 آیات ہیں کائنات اور اس دنیا اور اس نظام ہستی سے متعلق، جو اس کو بیان کرتی ہیں مختلف زاویوں سے، جبکہ 250 آیات وہ ہیں تشریعیہ، یعنی جس میں حکم شریعت بیان ہوئے۔ تو شریعت کے جو احکام بیان ہوئے وہ کم آیات ہیں، اور 800 آیات ہیں جو اس کائنات سے متعلق ہیں۔ ایک چیز ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے، یا یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں 800 آیات ہیں، ہمیں اس پر بھی تو غور و فکر کرنا ہے، یا انہیں 250 آیات احکام میں لگے رہیں۔ قرآن مجید میں 800 آیات کا کائنات سے متعلق ہونا، یہ از خود دعوت فکر ہے کہ ہم اس دنیا سے متعلق بھی کچھ سوچیں، غور کریں، تدبر کریں۔ قرآن کہتا ہے قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تو کرو، ہم تو غور ہی نہیں کرتے۔ خوب، اس کائنات میں جب ہم غور کرتے ہیں، اللہ ظاہر 3 سوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ 3، کیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی اور بس؟ 1، کیا یہ کائنات ازلی ہے؟ ازل اسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، بس قدیم او ازلی، ابتدا ہے ہی نہیں۔ یا نہیں، یہ کائنات حادث ہے، کوئی اس کا خالق ہے۔ یہ 3 سوال ہیں۔ ہمیں ان 3 سوالات کے جوابات تلاش کرنے چاہیے، ہر بندے کو ہم میں سے خود تحقیق۔ جب آپ اس تحقیق میں جائیں گے، یہیں سے آپ کو توحید مل جائے گی۔ کائنات خود بخود وجود میں آئی، باطل ہے۔ اب یہ ساری تحقیقات ہو چکی ہیں۔ کائنات ازلی ہو، ابتدا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب محققین اس نظریے پر گئے ہیں کہ نہیں، یہ نظریہ باطل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، باقی رہ گیا ایک، وہ کون سا؟ کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ ہم جب اس کائنات میں جاتے ہیں، غور فرمانا ہے آپ نے، اس کائنات میں کشش موجود ہے اور اعتدال ہے، کوئی کمی کوتاہی، کہیں زیادہ کہیں کم نہیں، اعتدال۔ یہ کائنات معتدل ہے اور اس میں کشش ہے۔ کیسے؟ انشاءاللہ آگے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کیسے۔ کہ اس دنیا میں پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں پتہ نہیں کتنے نجوم ہیں۔ یہ اتنی ساری کہکشائیں کروڑوں اربوں میں، اور یہ ستارے جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جو جہاں ہے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکراتا بھی نہیں، کوئی کسی کی جگہ بھی نہیں لیتا، نظام کائنات میں بالکل درست چل رہا ہے۔ کیوں؟ جب اس میں سائنسدان بیٹھے کہ یہ سارا توازن اعتدال کہاں سے آیا،
انہوں نے کچھ چیزیں فرض کی، جس کو آپ بھی اردو میں جو لیتا ہے کہ فرض کرو، یہ ہے مفروضے بنائے۔ انہوں نے فرض کیا کہ ان ساری چیزوں کے مرکز میں، سینٹر میں، ایک ان میں سب سے بڑی طاقت ہے، وہ جس کو ہم زمین کے بارے میں ہم نہیں کہتے، تو ہم مڈل سکول میں ہوتا ہے کہ زمین کشش سے ثقل رکھتی ہے، یعنی کوئی چیز بھاری ہو تو زمین کی طرف آتی ہے، تو ہر چیز کا زمین کی طرف گرنا دلیل ہے کیسے ثقل کا۔ تو اس کا مطلب ان کے مرکز میں کوئی ایک ایسی ان سب سے زیادہ طاقت والی چیز ہے کہ یہ سارے اس کے گرد رہتے ہیں اور وہ سب کو کنٹرول کرتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کا انہوں نے نام رکھ دیا بلیک ہول۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ خالی اس سے بات نہیں بنتی، اس لیے کہ اس کا کردار تو بہت کم ہے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک اور فرض کیا کہ نہیں، ایک اور مادہ مظلمہ، ایک اور تاریک قسم کا مادہ ہوتا ہے جو اس میں، جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی حرارت کو، یعنی اس طرح وہ چلتے گئے جو اس سے زیادہ ہے، کہ صرف ثقل قوی کا ہونا مرکز میں کافی نہیں، بلکہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ان سب کو، نظام کو تعادل میں رکھتی ہے، برابری میں رکھتی ہے، تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ خوب اور بات بھی ہے کہ قرآن میں اس بارے میں کیا آیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ان مفروضوں کے ساتھ ہم قرآن کی تفسیر نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو مفروضے ہوتے ہیں نا آجان، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ خود سائنس والوں کے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو کائنات ہے یہ گیس کی مانند ہے، پھر یہ مفروضہ چلتا رہا، پھر تحقیق کی کہا نہیں وہ غلط ہے، بلکہ یہ کائنات جو ہے یہ غبار ہے، ڈسٹ کی طرح ہے، پھر ایک چلتا رہا، پھر اس کے بعد ان کا مفروضہ آ گیا نہیں یہ جو کائنات ہے یہ ایک دھوئیں کی طرح ہے۔ تو بس ان کے مفروضے چلتے رہتے ہیں، لہذا ہم قرآن کو ان کے مفروضوں کے ساتھ نہیں ڈھالتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مفروضہ تو کچھ عرصے بعد باطل ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر قرآن بھی باطل ہوگا نا۔ قرآن کے جو احکام ہیں وہ مستقر ہیں، اس میں کوئی بطلان کا شائبہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ایک دنیا ہے۔ بس ہم آتے ہیں اپنی واپس کہ اس کائنات کے بارے میں قرآن مجید کی 800 آیات کا آنا، ہم جو لوگ قرآن کو ماننے والے ہیں ہمیں دعوت فکر ہے کہ اس کائنات کے بارے میں 800 آیات ہیں، ان میں تدبر کرو، غور کرو، تفحص کرو، تحقیق کرو۔ اس کائنات میں یہ اعتدال کا پایا جانا، سورج اپنے مدار میں، چاند اپنے مدار میں، ہزاروں کروڑوں کہکشائیں اپنے اپنے معیار میں، اور پھر ان کے جو نجوم ہیں ہر کہکشاں میں کتنے، وہ اپنے اپنے مدار میں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، کوئی یہ جو توازن ہے، یہ اعتدال ہے، ان سب میں غور کرنا ہے۔ جب آپ بھی غور کریں گے تو نتیجہ ایک ہوگا، کیا؟ کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر کے، منظم کر کے چلا رہی ہے، کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں۔ اس لیے کہ اس اعتدال میں، مثلا جو سورج کا مدار ہے جہاں سے جانا ہے، یا چاند کا ہے، یا جس ستارے نے جہاں سے حرکت کرنی ہے جہاں بھی جانا ہے، اگر ذرہ برابر بھی اس میں تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہو گیا تو آنے والے سیارے سے ٹکرا جائے گا یا کسی اور سے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ایک منظم طریقے پر کسی کے ہاتھ میں، یا یوں کہیں کسی کی قدرت میں یہ ہے کہ ساری نظام اعتدال کی بنیاد پر کائنات ہے، کوئی کسی کے راستے کی رکاوٹ ہے، جو کہکشاں جہاں ہے وہ کدھر ہے، وہ ادھر ہے، کروڑوں، ہمیں نہیں پتہ ہم کون سی کہکشاں میں ہیں، یا ستارے جتنے بھی ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی پیچھے منظم نظام ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کوئی درست ہے۔ ہم جب اس منظم نظام کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں ایک
नाज़िम को भी हमारे जहन में आएगा कि कोई है जिसने ये सारा सिस्टम कंट्रोल, जिसके हाथ में कुदरत कामिला, जो कादिर मुतलक है, जिसने इनको इस अंदाज में बनाया कि जबरदस्त मुनज़्ज़म और कोई किसी से किसी का कोई मसला नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई तबाही नहीं, कोई बर्बादी नहीं। इसलिए कि अगर थोड़ी सी भी कोई शय अपने ज़ाविये से हट जाएगी तो फिर मुमकिन है क्या से क्या हो जाए। ये क्या है, अब इस पर बात, ये तौहीद है और कुछ। अल कौन, कायनात के बारे में फरमाते हैं, वह फिल कुरान अल करीम तूजदो, समाने में आया कौनिया, कुरान मजीद में 800 आयात इस कायनात के बारे में। तहस्सुल मोमिनीन अला दरासत तबीयत व तफकीर, जो साहिबान ईमान को वादार करती हैं, आमादा करती हैं कि वो इस तबीयत, ये जो फिजिकल चीज़ें हैं, इनकी तहकीकात करें, तफक्कुर करें। जबकि तूजदो, जबकि उसी कुरान में जो अहकाम शरीयत से मुतल्लिक़ 250 आयात हैं, तो भाई आप 800 आयात की बता रहे हैं कि आप कोई तहकीक करें इस कायनात में है क्या। क़ुल इंज़ुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, इस कायनात में, इस समावात, आसमानों में और ज़मीन में नज़र करो, गौर करो, तफाहुश करो, तदब्बर करो, तफक्कुर करो। या कहो तसाउलात हौलल कौन, इस कायनात से मुतल्लिक चंद सवालात हैं। 3 सवाल जो बुनियादी तौर पर इस कायनात के बारे में उठते हैं वो ये हैं। हल अन्नहु वजदा बिनफ्सिही, क्या ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आई, किसी ने इसको वजूद नहीं दिया। एक अन्नल कौन अज़लियुन, दूसरा क्या ये कायनात अदली है जिसकी कोई इब्तिदा नहीं है। नंबर 3 अम होना का खालिकन कौन, या इस कायनात का कोई खालिक भी है। ये है 3 बुनियादी सवाल है। फरमाते हैं अम्मा वजूदुल कौन बिनफ्सिही, जो पहला सवाल है कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई, फहुवा बातिल, ये बदी ही, यानी ऐसा बातिल है कि जिसका कोई भी अब नहीं कहता कि खुद ब खुद, यानी अपने आप को बिनफ्सिही वजूद में आ गई। ये बातिल है, ला हाजत इकामत, अब इस पर लंबी चौड़ी दलील नहीं। क्यों, अब इसका हादिस होना मुसल्लमात में से है, तकरीबन सब मानते हैं। अम्मा वजूदुल कौन बिल मुसादफा, आया ये कायनात इत्तेफाकी तौर पर वजूद में आ गई, यानी किसी ने इसको वजूद में नहीं दिया, बल्कि इत्तेफाकन, बस मुसादफा यानी इत्तेफाकन वजूद में आ गई। फइन्ना नातिया ला बयान बुतरान, इंशाअल्लाह हम आगे बयान करेंगे कि ये कायनात इत्तेफाकी तौर पर बस ऐसे अचानक से इत्तेफाकन वजूद में आ गई, ऐसा नहीं, नजरिया बातिल है, इसको इंशाअल्लाह बात करेंगे। अम्मा कौनुल कौने कदीमन, अगला सवाल ये था कि आया ये कायनात कदीम है, लैसा लहू बिदाया, जिसकी कोई इब्तिदा नहीं है, ओ असली है। फहाज़ा अइज़न इत्तज़हा बुतलानुहु जलिया इंद अहले नाज़र, जो अहले तहकीक हैं, अहले फिक्र हैं, इस नजरिए का कि इस कायनात को अदली करार देना यह भी बातिल है, जली जाए, यानी वाज़ेह बातिल। क्यों, इसलिए नज़रन इला अन्नल हरारत फी तरीक़िहा इला ज़वाल, इसलिए कि इसमें जो हरारत है, अब सूरज की हरारत है, चांद की हरारत है, साल की हरारत, जितनी मिसाल हैं, फी तरीक़े अला ज़वाल, ये आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल की तरफ जा रही हैं। क्यों, तिब्का कानून एडिनामिक, यानी थर्मोडायनामिक्स, इसको ये को जो है वो इंग्लिश की उनकी अपनी इस्तिलाह है हरारत के बारे में। वो ये है, वो कहते हैं कि जो हरारत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। बस फलो कानल कौनो अज़लिया, अगर ये कायनात अज़ली होती, और उधर ये कहते हैं कि जनाब जो इसकी हरारत है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है, लन आदमुल कौन कब्ल ज़मानिही, तो ये ज़माना, ये कायनात
ختم ہو چکی ہوتی قبل زمان کچھ عرصہ پہلے. ٹھیک ہو گیا جی. لہذا اس کائنات کا ختم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ازلی نہیں ہے. اگر ازلی ہوتی تو یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی، لیکن ایسا نہیں. پس فیبقى القول، تو پھر آخری بچ جاتا ہے کیا کہ اگر یہ بنفس ہی بھی وجود میں نہیں ہے اور یہ ازلی بھی نہیں ہے تو پھر ایک ہی ہے کہ ان للکون خالقا، کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. التجاز و تعادل فی الکون، اس کائنات میں کشش پائی جاتی ہے. والتعادل یعنی اعتدال، یہ کشش اور اعتدال یہ بھی کسی شے کو ثابت کرتی ہیں. ان الکون عبارت عن ملیارات مجردات، مجردات کہتے ہیں کہکشاں کو، ایک کہکشاں اور پھر کہکشاں میں کئی ستارے. فرماتے ہیں اس کائنات کیا ہے؟ ملیارات، ملیون ہا اربوں کروڑوں کہکشاؤں کو کائنات کہتے ہیں. اس میں کہکشاں ہیں. وَكُلُّ مُجَرَّدَةٍ، اور ہر کہکشاں مشتمل ہے علی ملیارات من النجوم، کروڑوں اربوں نجوم پر، ستاروں پر. ٹھیک. هذه المجرات، یہ تمام کہکشائیں، والنجوم، اور یہ اس میں جتنے ہر کہکشاں میں پھر ستارے ہیں، اب ٹوٹل تعداد اللہ عالم، ترتبط فیما بینہا، ان کا آپس میں ربط ہے. ان کروڑوں اربوں کہکشاؤں اور پھر ان میں موجود ان اربوں نجوم ستاروں کا آپس میں ربط ہے، مربوط ہیں. کیوں؟ للتجاذب سیکل، او کشش سیکل کی بنیاد پر. سکول میں پڑھتے ہیں نا، ہماری سائنس کتاب میں ہوتا ہے کہ زمین کشش سیکل رکھتی ہے، تو پھر استاد یہی سمجھاتے ہیں کہ کوئی بھی بھاری چیز جتنی بھاری ہو جو زمین کے قریب ہوگی بالآخر وہ زمین کی طرف آتی ہے، اوپر کی طرف. اگر آپ اوپر پھینکتے بھی ہیں تو جتنی آپ کی طاقت ہوتی ہے اتنی اوپر جائے گی، بالآخر پھر ادھر نیچے آنا ہے. اس کہتے ہیں کشش سیکل، کہ زمین کشش سیکل رکھتی ہے. خوب. لتجاذب سیکل. فلما راؤ، اب جب ان محققین نے، اپنے زمانے کے سائنسدانوں نے، راؤ جب دیکھا کہ ان جمیع المجرات والنجوم، کہ یہ تمام کہکشائیں اور یہ ستارے، تدور حول المرکز، یہ کسی ایک مرکز کے گرد گھومتے ہیں، ان کی حرکت کا ایک کوئی مرکز بھی ہے. فافترضوا، انہوں نے ایک فرض کیا، یعنی ایک فرضی چیز میں مفروضہ قائم کیا. کیا فرض کیا؟ کہ انہ ہناک فی المرکز سکل قوی، کہ ان کے مرکز میں ایک سکل قوی ہے، ایک بہت ہی طاقتور چیز، کوئی سکل موجود ہے اور وہ ان سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے. سموہا، اور انہوں نے اس کا پھر نام رکھ دیا بلیک ہول، کہ یہ سارے بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں. وقالو، اور پھر آگے یہ کہہ دیا کہ لو لم تکن تلک القوت فی المرکز، کہ اگر مرکز میں وہ قوت نہ ہوتی ہو جو بہت ہی قوی سکل ہے، لانتشرت النجوم، تو یہ سارے ستارے منتشر ہو جاتے، وتفرقت، اور جدا جدا ہو جاتے. لہذا اس طاقت مرکز نے بلیک ہول ان کو قابو میں رکھا ہوا ہے. وفی جانب آخر، پھر دوسری طرف کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں کہ ان هذه الطاقت المفروضہ، یہ جو ہم نے طاقت فرض کی ہے اور جس کو ہم نے بلیک ہول کا نام دیا کہ یہ سارے اس کے گرد گھومتے ہیں، یہ ہمارا جو ہم نے طاقت فرض کی ہے، غیر کافیۃ للتعادل فیما بین النجوم، انہوں کروڑوں اربوں ستاروں کے درمیان اعتدال قائم رکھنے کے لیے یہ طاقت بھی کافی نہیں. پھر فقاموا بإقامۃ مفروضۃ اخری، پھر انہوں نے ایک اور مفروضہ فرض کیا، کہ فرض کرتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے، کمصدر لے طاقت ہے، جو اس طاقت کا سرچشمہ ہے، اور اس کا انہوں نے نام رکھ دیا الثقب الاسود. پھر
کیوں ضرورت پیش ہے اس کی؟ ہاں وہ اس لیے، وہ کہتے ہیں کہ ان طاقت المفروضہ، کہ جو طاقت ہم نے فرض کی تھی وہ پہلی بلیک ہول والی، تو وفروا للعالم 5%، وہ تو اس کائنات کا فقط 5% پورا کرتی ہے۔ ولا يعلمون من اين تاتي سائر طاقت اللازمہ لادارۃ الکون، جبکہ اس کائنات کا ادارہ کرنے کے لیے جو طاقتیں ہیں وہ دیگر کہاں سے آتی ہیں، اس کا ان کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں سے آتی ہے۔ پھر ثم انه قد اکتشف اخیرا، پھر ان کو کشف ہوا بعد میں، فی مجردتنا، کہ ہماری کہکشاں میں مادۃ مظلمۃ، ایک تاریک مادہ ہے، انہوں نے یہ کہا، وَأَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ الْمُظْلِمَةَ، اور یہ مادہ مظلمہ، یہ جو تاریک مادہ ہے جو نظر نہیں آتا، تتمتع بقوة اکثر من ملائین مرہ من الشمس، جو سورج سے کئی ملین زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور طاقت سے مسلح ہے کہ اس کی طاقت سورج سے کئی ملین برائن کئی ملین زیادہ ہے۔ وَهَذِهِ الْقُوَّةُ الْمُخْتَفِيَةُ، اور یہ جو تاریک قوت ہے او مادہ مظلمہ، یہ جو ہے التی تحتفظ التعادل فی نظام الکون، یہ اس کائنات میں جو اعتدال قائم ہے، یہ اس اعتدال کی حفاظت در حقیقت یہ ہے مادہ مظلمہ، یہ باریک مادہ کرتا ہے، یہ سارے ان کے مفروض ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مفسر قرآن یہاں ایک شبہ کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ ایکٹر لکھتے ہیں نا، ہمارے اردو میں بھی ہیں، ہمارے بزرگان کتاب میں خود لکھتے ہیں، ایک شبہ اور اس کا ازالہ، ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ یہ بھی شبہ اور اس کا ازالہ ہے کہ ایک باریک مادہ ہے جو اس نظام کے تعادل کو برقرار رکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب یہاں پر شبہ کہ کوئی کہے اچھا یہ پھر وہی مادہ مظلمہ باریک تاریک مادہ ہوگا جو نظر نہیں آتا، جس کی بات قرآن نے کی ہے۔ مفسر قرآن فرماتے ہیں نا نا نا، یوں نہیں کہنا۔ کیوں؟ یہ سائنسدانوں کے مفروضے ہیں، اور جو ان کی تحقیق آگے بڑھتی ہے پھر پہلے کچھ اور فرض کرتے ہیں، پھر اسی کو خود ہی باطل کہتے ہیں کہ یہ مفروضہ غلط تھا، ایسی بات نہیں، ایسے ہے۔ قرآن میں تو ایسا نہیں، وہاں تو استقرار ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب اچھا، وہ کون سا شبہ کہ قرآن مجید میں آیا؟ سورہ تکویر آیت نمبر 15، فلا اقسم بالخنس، نہیں میں قسم کھاتا ہوں پس پردہ جانے والے ستاروں کی، الجوار الکنس، جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیونکہ خنس کا معنی بھی اختفاء، چھپنا ہوتا ہے، لہذا فلا نقول، اشتباہ کا شکار نہ ہونا کہ جس تاریک مادے کا یہ سائنسدان فرض کر رہے ہیں، یہ قرآن آیت بھی اسی کو بیان کریے، لا نقول، نا ایسا ہم نہیں کہتے۔ کیا نہیں کہتے؟ کہ ان المراد بالخنس، کہ اس خنس سے مراد یہی مادہ مظلمہ ہے، تاریک الغائب عن الانظار، جو نظروں سے غائب ہے۔ نا یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ، ہاں وجہ بتاتے ہیں، لأن حمل حقائق القرآن، قرآن میں جو ہے وہ حقیقت ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا۔ حقائق قرآن کو ان محققین، سائنسی مادی محققین کے مفروضوں پر حامل کرنا خطاؤن، فرماتے ہیں یہ غلطی ہے، لا یغفر، یعنی ایک ناقابل معافی خطا ہے۔
قرآن کو کبھی بھی سائنسی مفروضوں پر حمل نہیں کرنا. کیوں؟ چونکہ سائنسدانوں کے مفروضے جب اور ترقی وہ کرتے ہیں تو وہ سابقہ مفروضے کو خود ہی باطل قرار دیتے ہیں. قرآن میں ایسا نہیں ہوتا. کیسے مثال دے رہے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے مفروضوں کو کیسے باطل کیا. ان الباحثین قالوا، جو محققین ہیں، جو مادی محققین، جو سائنسدان ہیں مثلا، انہوں نے پہلے کہا کہ ان الکون فی البدایۃ کان بصورت الغاز، کہ یہ کائنات ابتدا میں گیس کی صورت، جیسے گیس نہیں ہوتی، غاز کہتے ہیں گیس کو، گیس نما. ثم تبدل نظرهم، پھر انہیں تحقیق کی، پھر ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا، پھر کہتے ہیں نہیں، ان الکون کان فی البدایۃ بصورت غبار، کہ یہ کائنات ابتدا میں غبار کی طرح، ڈسٹ اس طرح تھی. وَأَخِيرًا، پھر مزید تحقیق کی، پھر کہتے ہیں نہیں وہ دونوں مفروض درست نہیں ہیں. توسلوا الی ان الکون کان بصورت دخان، کہ یہ کائنات ابتدا میں بصورت دخان، یعنی دھوئیں کی صورت میں تھی. اور قرآن بھی کہتے ہیں ثم استوى الی السماء وہی دخان. یہاں تھوڑا ہے، پوری آیت یہ ہے سورہ فصلت آیت نمبر 11، پوری آیت یہ ہے ثم استوى الی السماء وہی دخان فقال لها ما للارض ائتیا طوعا او کرہا قالتا آتینا طائعین. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا. وَمِمَّا يَجِبُ التَّنَبُّهُ إِلَيْهِ، فرماتے ہیں ایک اور چیز جس پر ضروری ہے متوجہ کرنا اور متوجہ رہنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان الکون قائم علی التعادل، یہ کائنات اعتدال پر قائم ہے، اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں، کہیں کمی کہیں زیادتی نہیں، اعتدال، سب چیز اپنے اپنے مدار میں درست چل رہی. فلو واقع ہناک ایو خلل، اگر اس کائنات میں تھوڑا سا کوئی خلل واقع ہو، ولو ضئیلا جدا، چاہے وہ بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ضئیل کمزور، تھوڑا بہت کمزوری کیوں نہ ہو، اگر کہیں ذرہ برابر بھی خلل واقع ہو گیا، لاختل نظام الکون، نظام کائنات مختل ہو جائے گا، ونعمدہ، اور یہ کائنات منعدم ہو جائے گی. ایسا نہیں. فَلَيْسَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِصِدْفَةٍ، او جو کہتے تھے کہ یہ کائنات اتفاقاً وجود میں آ گئی، ان کے پاس کوئی ایسا موقف نہیں ہے کہ حول توجیہ هذه الموازنة الکونیہ، کہ یہ کائنات میں جو توازن پایا جاتا ہے، جو اعتدال پایا جاتا ہے، وہ اس کی کیا توجیہ کریں گے، چونکہ ان کے نزدیک تو کائنات اتفاقاً وجود میں آ گئی، اس کا کوئی برنامہ نہیں تھا، اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، بس اچانک سے ہو گیا، کوئی ان کے پاس توجیہ نہیں. حتی الآن، آج کے زمانے تک بھی، اس لیے جو اتفاقی ہونے کے قائل ہیں، کوئی دلیل لم یستطع احد ان یغیر سبب القوت الموجودۃ فی الذرہ، کسی بھی شخص کے پاس یہ طاقت نہیں کہ ایٹم میں موجود قوت کے، طاقت کے سبب کو تبدیل کر سکے. یغیر، کہ ایٹم میں جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کا سبب اس کو تبدیل کر دے. ومصدرہا، اس کا جو منبع ہے اس کو تبدیل کر دے. ومن ثم تلک القوت الموجودہ فی الکون، اور اس کائنات میں جو قوت موجود ہے اس کو، نہ کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بس اس کا مطلب ہے یہ کائنات اتفاقاً وجود میں نہیں آئی، ایک اس کی پوری پلاننگ کے ساتھ وجود میں آئی. والباحثون یقولون، محققین اس بات کے بھی قائل ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اننا ندرک بالحدث، کہ ہم ادراک حدثی کرتے ہیں، یعنی حدث ہم درک کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا کہ انہو کانت ہناک عند ایجاد الکون، کہ جب یہ کائنات بن رہی تھی تو اس وقت کوئی قوت تھی کہ کان کل شیء
تحت حکومت هذه القوہ، اور ہر شے اس قوت کی حکومت میں تھی۔ ہمارا حدث یہ ہے کہ جب کائنات بن رہی تھی کوئی قوت تھی اور ہر شے اس قوت کے ماتحت تھی۔ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ ایسا ہے۔ بس فالعالم قائم علی قوت التجاذب، لہذا یہ عالم ہستی، یہ کائنات اس قوت تجاذب یعنی قوت کشش اس پر قائم ہے۔ یقولون، اور کہتے ہیں کہ لو قدر انخفاض ضعیل جدا فی قوت التجاذب، اس کشش والی قوت میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی انخفاض ٹیڑھا پان آ جائے، تھوڑا سا بھی اس کا جو زاویہ ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے، لساقطت النجوم، ستارے اپنی جگہ سے گر پڑیں گے۔ اگر اس کشش والے سسٹم میں ذرہ برابر بھی کوئی ادھر ادھر فرق آ گیا تو وہاں کذا، وہ کہتے ہیں لو قدر زیادہ فی هذه الجاذبیہ، اس میں جو جاذبیت ہے اگر اس جاذبیت میں یعنی اس کشش میں کوئی زیادتی آ جائے، ولو ضئیلا، ذرہ برابر تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو، لتصادمت النجوم بعضها ببعض، یہ ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، وتصدم الارض بالشمس، اور زمین اور شمس آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ فلو لم تکن هذه المعادلة الحالیہ، اگر یہ حالی تعادل یعنی یہ اعتدال حالات کا جو اعتدال چل رہا ہے، اگر یہ اعتدال نہ ہوتا، لما کانت هناك ایت نجوم او کوکب او ذرات او حیات، تو یہاں پر نہ ہی کوئی ستارہ ہوتا، نہ کوئی سیارہ ہوتا، نہ کوئی ذرہ، نہ حیات، زندگی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ تعادل نہ ہوتا۔ فعلم من ذلک، تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک بات کا ہمیں علم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ان الکون، یہ جو کائنات ہے، یسودہ تصمیم فائق، اس پر کوئی بہت بلند تصمیم اور پختہ تنظیم حاکم ہے۔ اگر وہ مضبوط اور پختہ تنظیم و تصمیم نہ ہوتی تو کائنات کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔